ख्वाबों की दुनिया भी अजीब है کہ کوئی اچھا خواب دیکھ رہا ہے اور کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متعلق احادیث کتب احادیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کا کیا حل ہے اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس کا کیا حل ہے۔ اس بات کو توجہ سے سننا چاہیے۔ آج ہم سب خواب کے متعلق کوئی عجیب عجیب خیالات رکھتے ہیں، اور کوئی اس متعلق کیا خیال رکھتا ہے اور کوئی کیا خیال رکھتا ہے، اور اس بارے میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو غلطیاں نہیں کرنی چاہیے اور جو نقصان دہ ہے۔ اسی لیے ان باتوں کو ذرا غور سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خواب کے بارے میں کیا کہا ہے اور برے خواب کے بارے میں کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ اچھا خواب دیکھیں تو اس کو اپنے معزز دوستوں کے آگے بتائیں اور الحمدللہ اس پر کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں نے ایسے خواب دیکھے۔ اور اگر برا خواب دیکھے بندہ تو شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ اور کچھ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ بائیں طرف تھوک لیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تو یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے خوابوں اور برے خوابوں کے بارے میں بتا دیا کہ اس کا حل کیا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو کہا ہے کہ تعبیر کے لیے اپنے دوستوں کے آگے بتا دے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دوست میں فرق ہے۔ اس دوست کو بتانا چاہیے، اس سمجھدار آدمی کو بتانا چاہیے جو متقی، پرہیزگار اور قرآن اور سنت سے واقف ہو۔ اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہے تو اس کو آپ ہرگز خواب کی تعبیر کے بارے میں اپنا خواب نہ بتائیں، کیونکہ جب اس آدمی کو قرآن اور حدیث کا علم ہے ہی نہیں تو وہ آپ کو کیا خواب کے تعبیر کے بارے میں بتائے گا۔ اسی لیے خواب کے تعبیر میں ہمیشہ متقی، پرہیزگار اور سمجھدار آدمی سے پوچھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو اچھا تعبیر بتائے۔ اور تعبیر کا انتہائی بڑا دخل ہے کہ آپ اگر کسی سے اچھے آدمی سے پوچھیں گے اور وہ آپ کو اچھا تعبیر بتائے گا تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ خواب کے تعبیر کچھ عجیب بتاتے تھے۔ تو ایک شخص نے خواب دیکھا اور خواب میں اس نے دیکھا کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت کو کہا، حضرت میرے چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت نے کیا کہا کہ بھئی اسی جگہ کی کھدائی کیجئے، یہاں سے خزانہ نکل آئے گا اور وہ خزانہ آپ کا ہے۔ تو جب اس آدمی نے وہاں کی کھدائی کی اور وہاں خزانہ نکل آیا، سال 2 سال کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی نے دوسرے کسی آدمی نے یہی خواب دیکھا کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی۔ تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور خوشی میں ہے کہ بھئی پہلے بھی اس نے کہا تھا دوسرے آدمی کو کہ ادھر خزانہ ہے، ابھی مجھے بھی خزانہ ملنے والا ہے۔ آتے ہوئے اس کو کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ابھی اسی انتظار میں ہے کہ یہ آگے سے مجھے کہے گا کہ دیکھو خزانہ ہے ادھر۔ اس نے کہا وہاں سے چارپائی ہٹاؤ، وہاں اللہ کا عذاب ہے۔ اس نے کہا آپ بھی عجیب آدمی ہے، جب بات دوسرے کی تھی تو آپ نے کہا یہاں خزانہ ہے، اور جب بات میری آئی تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو اللہ کا عذاب برس رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا آگ کا، چارپائی کے نیچے جو خواب دیکھا تھا وہ سردی میں دیکھا تھا، اور سردی میں جو ہے آگ رحمت ہے، اور آپ نے جو خواب دیکھا ہے آگ کے لگنے کا وہ آپ نے گرمی میں دیکھا ہے، اور گرمی میں جو ہے آگ رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ اسی لیے خواب کے تعبیر ہمیشہ سمجھدار آدمی سے پوچھنا چاہیے، اور ایسے آدمی سے پوچھنا چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو تاکہ وہ آپ کو برا تعبیر نہ بتائے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا اچھا خواب برائی میں تبدیل ہو جائے، اور آپ کا عمدہ خواب جو ہے وہ ایسے آدمی کو آپ بتائے جو آپ کا خیر خواہ نہ ہو، آپ کو ایسا راستہ بتائے کہ آپ کا اچھا خواب اس کو وہ برا بنا دے۔ اس لیے خوب سمجھنا چاہیے اور اپنے ان حضرات سے پوچھنا چاہیے آپ نے خوابوں کے بارے میں کہ جو معزز ہو، محترم ہو، قرآن اور حدیث کے بارے میں علم رکھتے ہوں اور اچھے متقی پرہیزگار لوگ ہو۔ اسی لیے علماء نے ایک بات یہاں پر نکتے کی اور لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خصوصاً ان لوگوں کو زیادہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے کہ جو لوگ
اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور انہوں نے بطور دلیل کے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بدکاری سے بچایا اور اپنے آنکھوں کی حفاظت بھی کی اور بدکاری سے بچایا۔ اسی لیے جو آدمی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بدکاریوں سے بچاتا ہے، وہ آدمی خواب کے تعبیر میں زیادہ ماہر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم ساتھ جانتا ہو۔ اگر قرآن اور حدیث کے علم سے وہ واقف نہیں ہے تو اس سے آپ ہرگز نہ پوچھیں، کیونکہ ایسا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے جو قرآن اور حدیث کے متعلق کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہے اور وہ آپ ان پڑھ آدمی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کیا قرآن اور حدیث بتائے گا؟ اس لیے ایسے آدمی سے ہرگز تعبیر نہ پوچھے، کیونکہ اندھے کو کیا راستہ بتائے گا۔ اس لیے سمجھدار آدمی سے پوچھے تاکہ وہ آپ کو اچھا راستہ بتائے اور آپ کو آپ کا خواب اچھے انداز میں پیش کر سکے۔